بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب بھی کوئی بھی نیا فرد کسی بھی کمپنی، کسی بھی ادارے یا کسی بھی جاب کے حوالے سے اس کو جب انٹرویو کا سامنا ہوتا ہے تو انٹرویو کے لیے کون سی بنیادی ایسی چیزیں ہیں جس کا اسے خیال رکھنا چاہیے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹیسٹ جو آپ ریٹن دیتے ہیں اس سے بھی انٹرویو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ کچھ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں انٹرویو کے دوران خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کیا چیزیں ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو انٹرویو میں ہوگا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنا تعارف کروائیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنا تعارف پراپر طریقے سے، بہترین طریقے سے کرائیں کہ جس میں آپ اپنا نام اور باقی ساری چیزیں بھی ساتھ بتا رہے ہوں، جو آپ کی ایبلٹیز ہیں، جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، جو آپ کا اس جاب کے حوالے سے جو کچھ آپ وہاں اپلائی کر رہے ہیں، اس کمپنی، اس ادارے کے حوالے سے جو سکلز یا صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں، ان کو بھی آپ اس اپنے تعارف میں باقاعدہ شامل کریں، ان کو بتائیں۔ کوئی اس طرح کا کوسچن بھی آپ سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی ایبلٹیز، اپنی خصوصیات بتائیں۔ آپ کو اپنی خصوصیات کا پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو آسانی سے وہ چیزیں وہاں فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے اور آپ اس کو اپنی ایبلٹیز کو، اپنی خصوصیات کو بتانے کی پوزیشن میں آپ کو ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بعض انٹرویوز میں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی کوئی کمزوری بتائیں یا اس جاب سے متعلق یا اس کام سے متعلق کوئی اپنی کمزوری بتائیں۔ تو آپ کو بطور کینڈیڈیٹ، امیدوار کے اپنی کمزوری بھی اس طریقے سے بتانی چاہیے کہ وہ آپ کی کہیں نہ کہیں اسٹرینتھ جو ہے وہ آپ کی فیل ہو۔ اچھا، اس طرح کے سوال بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں کام کرنے کی دلچسپی کیوں ہے؟ تو اس سوال کا بھی جواب آپ کا وینری جواب ہونا چاہیے، جو مشن کے ساتھ کہیں نہ کہیں لنک ہو رہا ہو۔ اس میں ہرگز یہ نہ ہو کہ آپ صرف اپنی سیلف یا اپنا ذاتی جو مقصد ہے اس کو سامنے نہ رکھتے ہوں، بلکہ ویژن، نظریہ اور وہ اس طرح کی بات ہو کہ جو کامن ہو، یعنی اس کمپنی اور آپ کے درمیان وہ چیز کہیں نہ کہیں کامن ہو۔ اور یہ ویسے بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو سوچ ہے وہ کامن ہونی چاہیے، نہ یہ کہ وہ صرف اپنی حد تک ہی چیزوں کو محدود رکھیں اپنے آپ تک۔ اچھا، اس طرح کا بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپ کو جاب کیوں دینی چاہیے یہ والی؟ تو وہاں پر بھی آپ کا کوئی اس طرح کا جواب ہونا چاہیے کہ جو کمپنی کو، اس ادارے کو محسوس ہو کہ یہ فرد جو ہے یہاں پر ضروری ہے، اس کا آنا اس ادارے کے لیے، اس کمپنی کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اور کہیں کبھی کبھار یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو 5 سال بعد، 3 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ تو اس سوال کے ذریعے یہ چیز جج کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کیا مستقل مزاج ہیں یا آپ یہاں پر اس کمپنی میں یا اس ادارے میں جسٹ ٹائم پاس کے لیے آ رہے ہیں یا کوئی آپ لمبے ویژن مشن کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو جواب آپ کا مثبت ہونا چاہیے تاکہ وہ ادارہ اب یہ سوچے کہ آپ کو موقع دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی جو سی وی ہے، جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے، وہ پروفیشنل ہونے چاہیے، مختصر ہونے چاہیے۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی لوگوں کی سی ویز جو ہے وہ 5، 8، 6، 9 صفحوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اتنی لمبی سی وی نہ ہو، سی وی 1 پیج کے اوپر ہو اور اس کے اندر بنیادی جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کی اس کے اندر مینشن ہونی چاہیے۔ آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے، آپ کا پروفائل ہے، آپ کا بروشر ہے یا جو کچھ بھی آپ کے متعلق ہے، آپ کی ڈگریز ہیں وہ پراپر طریقے سے وہاں اس ڈاکومنٹس کی صورت میں اویلیبل ہونی چاہیے۔ اور کوشش یہ کریں جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو آپ کی وہ جو سی وی ہے آپ کی، اس کی 3 سے 4 کاپیز جو ہے وہ ساتھ ہونی چاہیے آپ کو، کیونکہ انٹرویو پینل میں کم از کم 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ سی وی دیتے ہیں، ایک ہی پیج دیتے ہیں، ایک ہی کاپی ہوتی ہے تو ایک فرد تک محدود رہتی ہے، لیکن جب آپ اس کی 2-4 کاپیاں ہوتی ہیں، آپ جب اس کو دیتے ہیں تو اس کا ایک اچھا جو امپیکٹ پازیٹیو پڑتا ہے۔ اچھا، انٹرویو کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ جس ادارے یا کمپنی کے لیے آپ جا رہے ہیں جاب کرنے کے حوالے سے، تو آپ اس کمپنی، اس ادارے کے اوپر ریسرچ کر کے جائیں کہ وہ کس حوالے سے کام کر رہا ہے، تاکہ یہ ہے کہ آپ سے جو سوالات ہوں وہ آپ اس طریقے سے ان کو ہینڈل کر سکیں، کچھ اس طرح کے جواب دے سکیں کہ جو اس کمپنی کے لیے، آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ کمپنی، وہ ادارہ یہ سوچے کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے۔ اچھا، انٹرویو کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ جس ادارے یا کمپنی کے لیے آپ جا رہے ہیں جاب کرنے کے حوالے سے، تو آپ اس کمپنی، اس ادارے کے اوپر ریسرچ کر کے جائیں کہ وہ کس حوالے سے کام کر رہا ہے، تاکہ یہ ہے کہ آپ سے جو سوالات ہوں وہ آپ اس طریقے سے ان کو ہینڈل کر سکیں، کچھ اس طرح کے جواب دے سکیں کہ جو اس کمپنی کے لیے، آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ کمپنی، وہ ادارہ یہ سوچے کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے۔ ایک اور بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ
آپ اپنے آپ کو وہاں پر اس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ کمپنی کو، اس ادارے کو لگے کہ یہ جو رول ہے، یہ جو جاب ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو آسان لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اپنا ہنر لے کے وہاں جائیں، سکل لے کے جائیں، اس کو سامنے رکھ کے بات کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے حالات کا رونا دھونا شروع کر دیں، معاملات کا رونا دھونا شروع کر دیں کہ مجھے کوئی موقع مل جائے، فلاں ہیں حالات ایسے ویسے۔ تو عموماً ادارے اس طرح کے افراد سے اپنے آپ کو بچاتے ہی ہیں۔ ہمیشہ ادارے، کمپنی یا جو کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اسے سکلفل لوگ ملیں، باہنر لوگ ملیں کہ جو اس ادارے کو جو ہے بلندی کی طرف لے کے جا سکیں۔ اور ایسے لوگ کہ جو اپنے حالات معاملات کا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں تو ادارہ یا کمپنی یہ سوچتی ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے بھی فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ آپ اپنی سیلری کے حوالے سے بھی کھل کے آپ کو بتانا چاہیے، تاکہ آپ جب یہ سیلری کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے ہنر کا، اپنے اسکل کا، اپنے اعتماد کا، اپنی ویلیو کا آپ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ انٹرویو کے اندر اس چیز کو بھی کہیں نہ کہیں آپ کو بتانا چاہیے اور اس کو بہتر طریقے سے پریپیئر کر کے آپ کو جانا چاہیے۔ اس میں ایک چیز بڑی ضروری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر کے وہاں جائیں، اور بس وقت آپ اپنے آپ کو اس حد تک کہ اگر ادارے کو، کمپنی کو یہ بھی بتا دیں کہ میں فری ٹرائل کے لیے تیار ہوں۔ فری ٹرائل کا آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں مجھے ہفتہ دیں، 10 دن دیں، 2 دن 3 دن جتنا آپ لے سکتے ہیں، میں کام کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو سینسٹیوٹی ہے، آپ کا جو اخلاص ہے، آپ کا وہ جو اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ ہونا ہے، تو اس کا بھی اظہار کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح ادارے آپ کو آسانی سے مواقع دے سکتے ہیں۔ انٹرویو میں ایک بنیادی چیز یہ بھی آتی ہے کہ آپ کی ڈریسنگ کیا ہے۔ تو ڈریسنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی ڈریسنگ کا وہاں کر کے جائیں کہ جس میں کچھ اس طرح کی چیزیں لگ رہی ہوں کہ جو تہذیب سے، جو آپ کی شخصیت سے کہیں نہ کہیں اس طرح کا پیغام، پازیٹیو پیغام جو ہے وہ جانا چاہیے کہ آپ ایک سنسیئر، آپ ایک ہنرمند، آپ ایک اخلاص سے جو ہے بھرپور شخصیت ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کو بہتر پرفیوم کا استعمال کرنا چاہیے، آپ کو ڈریسنگ میں مناسب کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے، آپ کے شوز جو ہیں وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے، پراپر طریقے سے آپ کے بال بہتر طریقے سے بنے ہوئے ہونے چاہیے، آپ کی وہ چیزیں کہ جو کہیں نہ کہیں عیاں ہوتی ہیں تو وہ بہتر طریقے سے سلجھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز بڑی اہم یہ بھی ہے انٹرویو میں کہ آپ کا جو حوالہ ہے نا وہ ذرا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ حوالہ کیا ہے کہ آپ کچھ اس طرح کی 2-4 شخصیات کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی کے اندر کنیکٹڈ ہونی چاہیے کہ جن کا آپ حوالہ دے سکتے ہوں، کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ نشستیں آپ کی، ان کے ساتھ کوئی ریلیشن، جب یہ چیز آپ کہیں نہ کہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے آپ کی شخصیت کو مزید اسٹرانگ، مزید مضبوط بناتے ہوئے اس ادارے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو آپ مزید مفید کہیں نہ کہیں ثابت اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ادارہ ہے وہ ایک چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ایک خواہش بنیادی ہوتی ہے جو کامن ہے سب کی، کہ وہ کم معاوضے پر زیادہ وقت والے فرد کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ اپنی انٹرویو کے دوران جہاں سیلری، جہاں آپ نے باقی چیزیں بھی بتا دیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ پیغام بھی چلے جانا چاہیے کہ میں اس کام کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، تو میرے لیے سیلری کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتی، وقت میں بھرپور دینا چاہتا ہوں، اور سیلری کم ہو زیادہ ہو وہ میرے لیے کوئی اتنی اہم نہیں ہے۔ تو اس طرح کے فرد کو بھی وہ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کمیٹڈ ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں موقع میسر آنا چاہیے۔ اور ایک دو چیزیں آخر پہ یہ بھی ہیں کہ آپ یہ پیغام بھی دے کے جائیں کہ اگر مجھے اس جاب کے لیے موقع نہیں ملتا لیکن مزید آپ کی جابز وغیرہ آ سکتی ہیں تو اس کے لیے بھی میں ریڈی ہوں اور میں پریپیئر ہوں، وہاں پر بھی میں اپنے آپ کو چاہوں گا کہ میں اپنے آپ کو آزما لوں۔ اور آخری ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں وہ جو انٹرویو پینل ہے ان کو عزت دیں۔ اچھا، عزت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، آپ ان سے کس طریقے سے پیش آتے ہیں، اور ایک آسان سا ٹول یہ بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ آپ کوئی سیلفی بنا لیں۔ اچھا، سیلفی بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ شاید وہاں پر آپ کو وقت میسر نہ آئے، تو آپ اس کے لیے باہر ویٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو کہہ کے بتا کے جا سکتے ہیں کہ میں باہر کامن روم میں ویٹ کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ میری سیلفی بنے۔ اچھا، ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کسی کو اس طریقے سے عزت دیتے ہیں، کسی سے آٹوگراف لیتے ہیں، کسی کے ساتھ سیلفی بنانا چاہتے ہیں، اٹ مین کہ آپ اس کو ایک رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو یہ ایسے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں،
کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو زندہ کر دیتے ہیں، ان کے مائنڈ میں اپنے آپ کو آپ پیوست کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر جا کر کچھ دیر ویٹ بھی کر لیں، انٹرویو ختم ہو جائیں، پھر آپ جو آفس بوائے ہے جو بھی وہاں پر ہیں تو ان کے ذریعے سے آپ پیغام بھجوا سکتے ہیں کہ آپ میں آ سکتا ہوں آپ کے ساتھ سیلفی بنانے کے لیے۔ تو جب اگر آپ ویٹ بھی کریں اور ویٹ کرنے کے بعد آپ یہ سیلفی اپنی بنوا لیں تو یہ ایک طرح کا پیغام ہے کہ آپ کس حد تک وقت دینے کو تیار ہیں، کس حد تک آپ کمیٹڈ ہیں اور کس حد تک آپ اس ادارے کو، اس کمپنی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ تو جتنا آپ پریپیئر ہو کے جائیں گے، تیار ہو کے جائیں گے، تو در حقیقت آپ اس ادارے کو، اس کمپنی کو اتنی عزت دے رہے ہوں گے۔ اور جو آپ بالکل تیاری کر کے نہیں جائیں گے، نارمل وے پہ جائیں گے اور کوئی خاص ایکٹیویٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے، تو در حقیقت اس کمپنی کو، ادارے کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ اس ادارے کو عزت نہیں دے رہے ہیں۔ تو جب آپ عزت نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو مواقع پھر کم ہی میسر آتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اور نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔